بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس میں ایک اور متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ تحریک انصاف کی درخواست میں اب یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا نظر ثانی کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ 8 رکنی لارجر بینچ کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے اور کہا گیا ہے جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی جو ہے وہی اب لارجر بینچ بنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دے کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ان کے الیکشن کو ایک فراڈ قرار دیا تھا، اور جس کی وجہ سے انتخابی نشان بلہ ان سے چھن گیا، اور پھر سارا معاملہ قاضی پہ انہوں نے گرایا کہ جی قاضی نے یہ کیا وہ کیا، جبکہ انتخابات تو انہوں نے خود نہیں کرایا۔ اب ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور پراپیگنڈا تھا، اور پراپیگنڈا پھر قاضی کے صاحب کے خلاف اتنا ہوا کہ آپ بھی کو پتہ ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کتنے بغض میں وہ چلے گئے قاضی کے خلاف، اور وجہ یہ تھی کہ جنہوں نے انتخابی نشان بلہ کیوں کہیں۔ جب بات یہ ہے کہ انتخابی نشان بلہ آپ انتخابات ٹھیک کرا لیتے، قانون کے مطابق کرا لیتے، آئین کے مطابق کرا لیتے، یہ کراتے ہیں نہیں۔ اب ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ یہ منصور و منیب اور بندیال جیسے ججز کی کہ جو ان کو ایکسٹرا جا کے فیور دیتے ہیں اور ماورائے آئین انصاف دیتے ہیں، یہ تو اس کے عادی ہو چکے ہیں تبھی۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ اب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وہ کیس سنا تھا، تو وہ کیس اب نظر ثانی کے لیے مقرر ہوا، تو 11 اکتوبر کو نظر ثانی ہوئی، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا سماعت پہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی اب اس پہ جو ہے وہ بڑا جو ہے انٹرا پارٹی جو ان کا نظر ثانی میٹر ہے اس پہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ پہلے جب 11 اکتوبر کو بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے یہی کہ ریٹائر ہو جاؤں گا، اس سے پہلے چونکہ میں آتھر جج ہوں تو یہ کیس سن کے ہی جاؤں، تو انہوں نے حیل و حجت شروع کر دی، بہانے شروع کر دیے۔ ان کے وکیل نے کہا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں، وہ نہیں ہوں۔ اب جب سماعت کا امکان ہے کہ شاید نیکسٹ ویک ہو بھی سکے جائے، تو انہوں نے نئی درخواست ڈال دی ہے کہ بھئی اب ہمیں لارجر بینچ چاہیے، اور جس میں منیب منصور جیسے جج شامل ہوں تو یہ ہم وہ کریں گے، ورنہ ہم جو ہے اس پہ نہیں کرتے۔ اور پھر اس میں وجہ انہوں نے کیا بتائی ہے کہ اب کیس کے حقائق چینج ہو گئے ہیں، کیونکہ 8 رکنی ججز کا جو فیصلہ ہے، 8 ججز کا سوری 8 ججز کا جو فیصلہ ہے اس میں تو بریسٹر چیئرمین کو بنا دیا منصور اور منیب نے کہ تحریک انصاف کا ابھی تک چیئرمین نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق ان کے انتخابات نہیں ہوئے، اور جو ہوئے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج ہیں، وہ لیجیٹیمیٹ الیکشن نہیں ہے، ابھی الیکشن کمیشن نے اس پہ سٹیمپ نہیں لگائی کہ یہ آئینی اور قانونی اور یہ بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے۔ لیکن اپنے منصور علی شاہ صاحب جانتے ہیں، انہوں نے تو بھئی انت کر دی ہے، انہوں نے کہا جی میرے پاس ہے 187، اور 187 کے تحت جو ہے وہ میں اگر جس کو بھی چاہوں وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بنا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے بریسٹر گور کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنایا، جس کو خود اب چیئرمین پی ٹی آئی والے چیئرمین نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ جو ہے عمر ایوب کو جنرل سیکرٹری بنا دی اور کہا کہ بھئی ان کے ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 ججز کا فیصلہ ہے وہ کیس اس کو سامنے رکھ کر اس میں ایسی آبزرویشن آئی ہیں جو ہمیں فیور دیتی ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر اب لارجر بینچ بنایا جائے اور ہماری یہ درخواست دوبارہ سنی جائے، اور ہمیں بھی یعنی بلا نشان واپس کیا جائے، اور ہمارے الیکشن میٹر جو ہے جو ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہے ان کو لیجیٹیمیٹ کیا جائے۔ یہ ان کا مدعا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی وہ فیصلہ کا ریورس ہوا۔ میں اس کو بتاتا ہوں ان کی ایک اور نیت بتایا کیا ہے۔ ان کی سازش میں نیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہیں نہ کہیں ریورس ہو جائے، تو اس فیصلے کے ایفیکٹ پہ جو انتخابی نشان بلہ لیا گیا اور پھر پورا انتخاب کا معاملہ وہ سارا کا سارا ریورس کرانا چاہتے ہیں، اور یہی تو ان کی منیب منصور اور اطہر من اللہ ان کے ساتھ یہی تو ترتیب چلی نا، جس کی وجہ سے میٹر ہمیں بادی النظر میں یہی لگتا ہے نا۔ تو ابھی بھی یہ اسی اٹیمپٹ پہ ہے، اور اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو جائے گا چلا، ٹھیک ہے، قاضی صاحب ہو جائیں گے ریٹائر، اور پھر جو ہے وہ ہمارے سہولت کار ججز موجود ہوں گے، اور اس ایک سائڈ پہ یہ آئینی ترمیم کی بھی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، ٹائم گین کرا رہے ہیں مولانا صاحب کے ذریعے کہ آئینی ترمیم بھی نہ ہو سکے، اور پھر منصور ہوگا منیب ہوگا، پھر تو اپنی سپریم کورٹ ہوگی، پھر یہ سب کچھ ریورس بھی ہو جائے گا، پھر تو ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جی ہم انتخابات کو بھی کالعدم قرار دے دیں گے، پھر ارلی الیکشن پہ بھی چلے جائیں گے۔ وہ جو عمران خان نے بیان دیا تھا کہ قوم جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کرے نومبر دسمبر میں،
تو ابھی یہ اسی ترتیب میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے وہ نل ایڈوائڈ کرائیں گے اور پھر الیکشن میں چلے جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اس حفظ ما تقدم کے طور پہ پریکاشنی میئر لیتے ہوئے انہوں نے وہ پہلے درخواست دائر کر دی ہے کہ گراؤنڈ بن جائے، درخواست ہم پہلے دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد میں قاضی کے جانے کے بعد جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ہوگا تو ہماری درخواست کنسیڈر ہوگی، اور اس پہ ہمارے عمران پروجیکٹ ججز کی پر مشتمل جو ہے وہ بینچ تشکیل ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آ جائے، اور انٹرا پارٹی الیکشن کا قاضی کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، تو اس سے پھر ہمیں جو ہے بڑا ریلیف ملے گا، اس سے پھر الیکشن بھی اور یہ سارے کچھ پہ سوالات پھر سے اٹھ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے اس بدنیتی پہ مبنی یہ درخواست دائر کی ہے، لیکن ابھی قاضی صاحب کا ہفتہ ہے، دیکھتے ہیں قاضی صاحب اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، یا ویسے اوورآل اس چیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں کہ یہ جو ہے جسٹس منیب ہو، منصور ہو، یہ بالکل تحریک انصاف کے ہوئے پڑے ہیں بھائی، ان پہ سٹیمپس لگ چکی ہے۔ انہوں نے دیکھیں اب پارلیمان نے جب یہ اپنا جوڈیشل پیکیج آپ کے سامنے ہے، اس پہ پارلیمان کوشش کر رہا ہے، اب کل شاید پاس بھی ہو جاتی، لیکن کل انہوں نے پھر وہ ایک نئی جو ہے وہ وضاحت جاری کر دی۔ یار میرا آپ سے سوال ہے جو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے آپ ایک سوال کریں، یار کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ اپنا تفصیلی فیصلہ یا کوئی بھی کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہو پھر اس کے بعد وضاحتیں جاری کرتی پھرے؟ میں تو نہ بل دوں، مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ آج تک ایسی پریکٹس میں نے نہیں دیکھی کہ ایک تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا اور پھر اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ وضاحتیں آئے کہ بھئی نہیں جی یہ کرو جی وہ کرو۔ وضاحت، وہ کہتے ہیں نا کہ خطا وار سمجھے گی دنیا تجھے اب اتنی صفائی نہ دے، تو یہ صحیح منصور علی شاہ جو ہے وضاحت کے میں بھی صفائیاں دے رہے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ خطا وار تو ہے نا انہوں نے، میں تو نہیں کہہ رہا، جس سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے ان کو کہا کہ یہ آئین اور قانون سے ماورا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کسی کے کوئی ادارہ اس کو ماننے کا پابند ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ جب ہے ہی قابل عمل نہیں تو اب قابل عمل چیز کے لیے بار بار یہ وضاحت دیتے ہیں کہ بھئی اس کو قابل عمل کیا جائے، اور ایسی بونڈی میں تو نہیں کہوں گا لیکن لوگ یہی کہہ رہے کہ یار مجھے کہ ایک طرف پارلیمان کا قانون ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کا 8 ججز کا فیصلہ ہے، ایک سائڈ پہ پورے پارلیمان کی کلیکٹیو وزڈم ہے، ایک سائڈ پہ منصور و منیب اور اطہر من اللہ کا وزڈم ہے، کیا اب اطہر من اللہ کا وزڈم، منصور کا وزڈم، منیب کا وزڈم جو ہے وہ پورے پارلیمان سے بھاری پڑے گا؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ منصور، منیب اور اپنا اطہر من اللہ، ان کا وزڈم تو ہم نے دیکھ لی ہے، یہ کیا وزڈم کی بات ہے؟ صحیح منصور علی شاہ ایک ٹیکس میٹر میں خود کہہ چکے ہیں کہ جو پارلیمان کا قانون بنا ہوتا ہے اس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ حد کر دی انہوں نے اپنے یو ٹرن کی، یوتیاپے کی، آپ اس کو کچھ بھی کہیں کہ نہیں جی ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا، یہ جو سلیکشن ترمیمی ایکٹ ہے اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا۔ اب ہم آپ کی وہ بات ٹھیک مانیں، یہ بات ٹھیک مانیں، آپ کس یوتیاپے کا صحیح شکار ہو گئے ہیں؟ آپ تو ایسے نہیں تھے، ہمیں تو آپ سے سوری منصور صاحب، آپ نے بہت مایوس کیا ہے، صرف اپنی چیف ججی کے لیے چیف جج تو آپ ویسے بھی بن جاتے اگر آپ تاریخ کے درست سمت پہ کھڑے ہوتے۔ افسوس یہ ہے کہ آپ بدنام بھی ہوئے، متنازع بھی ہوئے، اپنے ہی فیصلوں کے خلاف بھی گئے، اپنے ہی نظریات کے خلاف بھی گئے، اور اس کی سزا بھی اب آپ نتیجہ بھی آپ بھگتیں گے۔ تو بہرحال یہ ابھی تک کی اہم اپڈیٹ ہے، دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ ابھی پارلیمان پہ بھی ہم نے ویڈیو کریں گے انشاءاللہ، کوششیں جاری ہیں۔ زرداری صاحب بھی مولانا صاحب کے گھر، مولانا صاحب کا گھر مرکز و محور بنا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دوست ٹھیک کہتے ہیں کہ صرف وجہ کیا ہے کہ مولانا صاحب، میں آپ کو بتا، مولانا صاحب کو اس وجہ سے بھی زیادہ وہ کی جا رہی ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے بس، کیونکہ آئین اور قانون بنا رہے ہیں اور اس پہ میکسیمم سٹیک ہولڈر ایگری ہوں گے تو اچھا ہوگا، ورنہ حرف آتے رہیں گے۔ یہ یوتھیاپے والے یہ یوٹیوبر، یہ ان کو تو ویسے بھی یہ بغض ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز، یہ انہوں نے پھر بھی تنقید تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں کہ بھئی اتفاق رائے ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں اتفاق رائے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ سی میں نے کہا آپ تک شیئر کروں، جڑے رہتے ہیں یہ بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ۔